میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. بچہ کس کا ہے؟ باپ کا. اس کا مال کس کا ہے؟ باپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اسے. جب باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت لگ گئی ہے کتنا دکھ ہوا ہوگا. دل ہی دل میں کچھ باتیں کہتا ہے. ارمان اللہ تو سن رہے تھے. جبریل امین پہلے آ گئے, ابھی یہ نوجوان نہیں پہنچا. فرمایا جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا تو نے کون سی باتیں دل ہی دل میں کہیں جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی. اس باپ کو جب پوچھا تو وہ باپ پریشان ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہا جبریل امین نے بتایا ہے. اس باپ نے پھر کیا کہا؟ وَزَوْتُكَ مَوْلُودًا وَعَلْتُكَ يَافِعًا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسطم لم أمت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى كنت أؤمن جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اللہ کے رسول میں نے کیا کہنا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا او میرے بیٹے, میری شکایت لے کے جانے والے, بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں رو کے گزارتا. بتاؤ بچپن سے تجھے خوراک کون دیتا تھا؟ بیمار تم ہوتے ساری ساری رات جاگ کے میں گزارتا. مجھے پتا تھا وہ تو آنی ہے لیکن تم میرے جگر گوشے تھے, میں برداشت نہیں کرتا تھا. میں سمید پہ بیٹھا تھا, تو کڑیل جوان ہوگا میرا دست و بازو بنے گا, لیکن جب تو جوانی چڑھا تو ہر بری بات ہر سخت بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تو مجھے باپ نہیں سمجھتا تھا تو نہ سمجھتا. پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. مدتوں سے میں تیرے ساتھ رہ رہا ہوں, پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا. فَأَخَذَ بِتَلَابِيبِ ابْنِ, اللہ کے رسول نے اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور کہا أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ, تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے. اللہ رب العزت نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمسہ, 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. وذکر البخل, بخیل, والکذب, جھوٹا آدمی, والشنظیر, فحش گوئی کرنے والا, گالیاں دینے والا, جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا سب کالمشرف علی الہلکہ, گالیاں دینے والا تو جہنم کی کھائی پہ ہے, کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنہ, بغیر کسی سبب کے جو عورت اپنے خامن سے طلاق طلب کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی راہیں بیان کی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے میں 3 آخری باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. طریقہ بڑا آسان ہے. پہلا طریقہ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا, جب مر جائے گا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا.
دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار، جو شخص غیبت سے پرہیز کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے دنیا میں بندہ مومن کی حفاظت کی، آزاد کیا، میرا وعدہ رہا میں قیامت کو تجھے جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ من كان حینا لینا سہلا، جس کے اندر نرمی آ جائے، اخلاق آ جائے، مٹھاس آ جائے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ فرماتے ہیں تجھے تو میں نے جہنم پہ ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ، جو جنت کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے ثلاثاً 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ کہہ دے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ قالت الجنہ، جنت خود بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو میرے پاس لے آ۔ ومن استجار من النار ثلاثا، اور جو 3 مرتبہ آگ سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ قالت النار، آگ خود بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ میری اللہ سے دعا ہے میرے معزز بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، بری راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں شامل کر دوں اس بات میں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ بدکاری کا راستہ ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ قربت کیا ہے؟ اس کے راستوں سے بھی بچو۔ اس لیے فرمایا اپنی آنکھ کو ناجائز اٹھانا یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھوں کو چلانا ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، تنور کے اندر لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں برہنہ، اور آگ کی لہر منہ سے داخل ہوتی ہے، پس سے نکل جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کیا فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی سے گفتگو ہی کرے۔ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچ جاؤ۔ قیل ارأیت الحمو، اللہ کے رسول دیور کے بارے میں، جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال الحمو الموت، جس طرح موت سے بچتے ہو اس سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بھی بند کیے۔ ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے مردوں کے پاس سے، مردوں کو خوشبو پہنچتی ہے، یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور یہ میں آپ کو 2 واقعے سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ قرض ہے جو چکانا پڑتا ہے۔ سلف صالحین لکھتے ہیں ایک شخص اپنے بیٹے کو سفر پہ رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے یا بنی احفظ عرض اختک، اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے باپ؟ چھوٹی بچی، سقا
پانی مشکیزے میں بھر کے لایا اور پانی بھرنے لوگ آیا کرتے تھے پرانے زمانے میں. سقا پانی بھرنے آیا فمال الیہا فقبلہا، چھوٹی بچی کو بوسہ دیا اور چلا گیا. اور باپ دیکھ رہا ہے، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے کبھی امید نہیں تھی. بیٹا واپس آیا، کہتا یا بنی تعال، ادھر آؤ، احفظت عرض اختک، اپنی بہن کی تو نے عزت کی حفاظت کی؟ قال نعم، جی ہاں. الاصدقنی، سچ بولو. قال الا بقبلہ، سوائے ایک بوسے کے. باپ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. دقۃ بدقہ، تم نے ایک غلطی کی وہ تیرے گھر سے قرض اتر گیا. ولو زدت لزاد السقا، دقۃ بدقہ ولو زدت لزاد السقا، اگر تو کچھ اور بھی کرتا تو وہ پانی بھرنے آیا تو کچھ اور بھی کرتا. مسلمانوں، جب دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ